السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت دعا جسے آیت کریمہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی۔ یہ دعا سخت مشکلات، پریشانیوں اور گناہوں کی معافی کے لیے انتہائی بابرکت ہے۔ اس کا مطلب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ جس میں آیت کریمہ، جسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے، نازل ہوئی۔ صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت کی ایک عظیم داستان۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے علاقے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وہاں کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی جو بت پرستی اور گناہوں میں غرق تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام طویل عرصے تک انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا اور مذاق اڑایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہیں آ رہے تو وہ غصے کی حالت میں اور اللہ کا حکم کا انتظار کیے بغیر بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے انہیں خبردار کر دیا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا۔ بستی سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی بیچ سمندر پہنچی تو بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈوبنے لگی۔ ملاحوں نے فیصلہ کیا کہ کسی ایک شخص کو سمندر میں ڈالنا ہوگا تاکہ باقیوں کی جان بچ سکے۔ قرآن اندازی کی گئی تو 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، چنانچہ آپ سمندر میں کود گئے۔ اللہ کے حکم سے ایک عظیم مچھلی نے آپ کو نگل لیا، لیکن اللہ کا یہ حکم تھا کہ اس مچھلی کو کہ وہ آپ کے جسم کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے۔ مچھلی کے پیٹ میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ بازاری شروع کر دی اور وہی کلمات پکارے جو آج آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے اللہ کی توحید بیان کی، اس کی پاکی بیان کی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گہرائیوں میں آپ کی یہ طرف اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو لا کے ساحل کے کنارے پہ چھوڑ دے۔ دوسری طرف جب حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکلے تو وہاں کے لوگوں نے آسمان پر عذاب کے آثار دیکھ لیے۔ انہیں احساس ہوا کہ یونس علیہ السلام سچے نبی تھے۔ وہ سب روتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل گئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے ایمان لے آئے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور تاریخ میں یہ واحد قوم ہے جس سے عذاب ٹال دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیلدار درخت جس کو کدو کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے سائے میں آرام کیا اور پھر دوبارہ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی ان کلمات کے ذریعے دعا